قرآن میں ہے کہ خاص طور پر دو آیتیں کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. یہ جو ہے چیپٹر الکہف، یہ کے آخر میں ہے یہ آیت، غالباً 109 نمبر چیپٹر الکہف کے آخر کی یہ آیت ہے کہ کہو کہ اگر سمندر اینک بنا دیا، اینک روشنائی، اور لکھا جائے خدا کے کلمات کو، یعنی ورڈ آف گاڈ کو، تو ختم نہیں ہوں گے ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلمات، اور سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا. اس پر میں سوچتا تھا کہ کیا مطلب ہے اس کا. دیکھیں، اس سے میری سمجھ میں آیا کہ ایک ہے انٹلیکچوئل ورلڈ، ایک ہے مٹیریل ورلڈ. تو انٹلیکچوئل ورلڈ جو ہے اس کی باتیں اتنی زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جسے آج کل ہم بولتے ہیں نالج ایکسپلوژن. آج کل ہم بولتے ہیں نالج ایکسپلوژن. نالج ایکسپلوژن کیا ہے؟ سائنس نے ایک بہت ہی چھوٹا سا فریکشن جانا ہے، جو نیچر میں جو علم ہے چھپا ہوا، اس کے ایک بہت ہی ٹائنی فریکشن کو سائنس نے جانا ہے. اسے کہتے ہیں نالج ایکسپلوژن. تب بھی اتنا زیادہ وہ ہے کہ کسی ایک ڈسپلن پر کوئی ایک آدمی ماہر نہیں ہوتا. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ یو آر نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس. جتنا جانتے ہیں اتنا پتا چلتا ہے کہ پھر کم جانا. تو دیکھیے، جو نالج ہے، جو ورلڈ آف نالج ہے، یونیورس آف نالج جو ہے، وہ بہت ہی زیادہ ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ ہے. اس کے چھوٹا سا ہم جان پاتے ہیں، اس میں ہم جیتے ہیں تو ہم کو کتنا اچھا لگتا ہے. جتنے بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، تو مٹیریل پلیجر جو ہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. سب سے بڑا پلیجر ہوتا ہے انٹلیکچوئل پلیجر. جیسے آپ جانتے ہیں کہ گریس کے ایک آدمی کو ایک چیز ڈسکور ہو گئی، پانی کا قانون. تو وہ اس وقت پانی میں نہا رہا تھا کپڑا اتار کر کے. تو وہ اتنا زبردست اس کو یعنی تھرل آیا، تھرل، یوریکا یوریکا کہتے ہوئے بھاگا کہ میں نے جان لیا، میں نے جان لیا، میں نے جان لیا. ایک علم کو جاننا ایک بہت ہی تھرلنگ ایکسپیرئنس ہوا کرتا ہے. تو دنیا میں ہم جیتے ہیں مٹیریل لیول پر. مٹیریل لیول پر کوئی اچھا کھا لیا، اچھا پہن لیا، اچھی گاڑی پہ بیٹھ گئے، اچھے گھر میں رہ رہے ہیں. یہ لوور لیول کی کا تھرل ہے، لوور لیول کا پلیجر ہے. جو سپر پلیجر ہے، جو ہائی لیول کا جو پلیجر ہے، وہ ہے انٹلیکچوئل پلیجر. تو وہاں پر کیا ہوگا جنت میں کہ انٹلیکچوئل ورلڈ جو ہے وہ کھول دیا جائے گا. یونیورس آف نالج ہے وہ وہاں سپر ایکسپلوژن ہوگا. یہاں تو جو ایکسپلوژن ہوا ہے، جو کہتے ہیں نالج ایکسپلوژن، وہ بہت ہی ٹائنی لیول کا ہے، چھوٹا سا ہے وہ. وہاں پر سپر ایکسپلوژن ہوگا. اتھا پلیجر، اتھا بلیس، اتھا تھرل میں جیے گا انسان. یہ ہے پیراڈائز. تو پیراڈائز نام ہے یونیورس آف وزڈم میں جینا، یونیورس آف نالج میں جینا. تو وہ تھرل جو آپ ایک چھوٹی سی بات جان کر کے ہوئی تھی، ارشمیدس کو، یونان گریس کا جو فلاسفر تھا، ایک چھوٹی سی بات جانی تھی اس نے کہ پانی میں، وہ بات یہ جانی تھی اس نے کہ پانی میں اگر آپ لوہا ڈالیں تو ڈوب جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے وہ. لیکن اگر آپ تسلا ڈالیں، تسلا، تو تیرنے لگتا ہے. یعنی پانی میں لوہے کا ٹکڑا ڈالیے تو ڈوب جائے گا،
اسی لوہے کو آپ تسلا بنا دیجیے، تشت بنا دیجیے، جیسے ٹرے ہوتی ہے ٹرے بنا دیجیے تو وہ تیرنے لگے گا. اسی کی وجہ سے جہاز چلتے ہیں، جہاز لوہے کو ہوتے ہیں پر ڈوبتے نہیں. وہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اس کا پتہ کرو کہ کیسے ایسا ہوتا ہے. تو وہ خود حوض میں نہا رہا تھا کپڑا اتار کر کے، اچانک اس کو ڈسکوری ہو گئی، اس لا کی ڈسکوری ہو گئی. تو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ تھرل میں غرق ہو گیا اور ننگا ہی بھاگا، یوریکا، میں نے پا لیا. آپ سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی چیز دریافت سے اتنا تھرل ہوا اس کو. جب یونیورس آف فیکٹ کھل جائے آپ کے لیے، یونیورس آف نالج کھل جائے آپ کے لیے، ڈسکوریز کا ایک سمندر کھل جائے آپ کے لیے، تو کتنی خوشی آپ کو ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت میں مٹیریل پلیجر بھی ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، سارے مٹیریل سامان وہاں ہوگا ایک سے ایک اچھا ہو کر کے. وہاں قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ وہاں سب چیزیں ہوں گی انجوائے کرنے کے لیے. لیکن جو سپر جوائے ہوگا وہ ہوگا انٹلیکچوئل جوائے، انٹلیکچوئل پلیجر. تبھی تو جنت ہے. دنیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو پیسہ کماتے ہیں اور سامان اکٹھا کر لیتے ہیں سارے کمفرٹ لگژری، تب بھی بورڈم ان کو آ جاتا ہے. جن لوگوں نے پیسہ کمایا بہت زیادہ اور سارے کمفرٹ سارے لگژری کو اکٹھا کر لیا ہے انہوں نے، ان کو پوچھیے، جا کر دیکھیے، سب بورڈم میں جیتے ہیں. کچھ دیر کے بعد انہیں بورڈم آ جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے، فزیکل انٹرٹینمنٹ کی ایک حد ہے، فزیکل انٹرٹینمنٹ کی ایک حد ہے، لیکن انٹلیکچوئل انٹرٹینمنٹ کوئی حد نہیں ہوتی. انٹلیکچوئل انٹرٹینمنٹ کی کوئی حد نہیں. آپ اس میں اٹرنلی آپ انجوائے کرتے رہیں تو آپ کبھی بھی گھبرائیں گے نہیں، کبھی آپ کو بورڈم نہیں ہوگا. یہ ہے پیراڈائز جو کہ خدا کا پڑوس ہو. رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ. اس سے میں نے سمجھا کہ وہ جو آیا ہے قرآن مجید میں کہ سارے سمندر اگر انک بنا دیا جائے اور سارے درخت جو ہے وہ قلم بنا دیے جائیں اور جتنے زمین پر درخت ہے اتنے اور درخت اگا دیے جائیں، جتنے زمین پر سمندر ہے اتنے سمندر اور لایا جائے، تب بھی لکھتے لکھتے سب ختم ہو جائیں گے اور خدا کے کمالات، خدا کے جلوے ختم نہیں ہوں گے. تو کیا ہے؟ ڈیوائن نالج ہے، ڈیوائن وزڈم ہے، جس سے بھرا ہوا ہے سارا. ایک ایک چیز میں آپ سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ ایک پتی میں، ایک پھول میں، ایک پارٹیکل میں اتنی زیادہ نالج ہے کہ اس پر پوری انسائکلوپیڈیا لکھی جاتی ہے. یعنی آج کوئی بھی انسان آپ کو نہیں ملے گا جو کسی سائنس کے سارے برانچز کا ایکسپرٹ ہو، کوئی نہیں ملے گا آپ کو. کوئی فزکس کا ہے تو کسی ایک برانچ کا ہوگا، کیمسٹری کا ہے تو کسی ایک برانچ کا ہوگا، بایولوجی کا ہوگا تو کسی ایک برانچ کا ہوگا، باٹنی کا ہوگا تو کسی ایک برانچ کا ہوگا، اسٹرانومی کا ہوگا تو کسی ایک برانچ کا ہوگا. ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو کسی ایک اس سارے سائنسز کا ایکسپرٹ کو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کسی ایک ڈسپلن کا بھی کوئی ایک ایکسپرٹ نہیں ہوا کرتا، وہ اس کے کسی ایک برانچ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. جتنے اسپیشلسٹ آپ بولتے ہیں اسپیشلسٹ، وہ کسی برانچ کا اسپیشلسٹ ہوا کرتے ہیں، پورے ڈسپلن کے اسپیشلسٹ نہیں ہوا کرتے. تو اب یہ چھوٹی سی دنیا ہے اور تھوڑی سی باتیں ہم نے جانی ہیں، اس پر یہ حال ہے. اور جب وہ دنیا کھلے گی ہمارے سامنے تو کتنا سپر جوائے ہوگا آدمی کو. اب یہاں پر آپ جوڑیے انسان کے مائنڈ کو. خدا نے جو مائنڈ دیا ہے
خدا نے ایک ایک انڈیویجول کو جو مائنڈ دیا ہے، کیسی عجیب و غریب چیز ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انڈیویجول مائنڈ جو ہے اس کے اندر 100 بلین پارٹیکل موجود ہیں. میں نے ایک رشین سائنٹسٹ کی ایک پڑھا ایک آرٹیکل اس پر. اس نے لکھا تھا اپنا جو اندازہ بتایا تھا، اسٹیمیٹ اپنا، کہ ایک انڈیویجول مائنڈ میں جو پارٹیکل ہوتے ہیں، ایک انڈیویجول مائنڈ، اس نے کہا تھا کہ انبلیویبل ہے بات، لیکن ہے ایسا کہ سارے یونیورس میں اتنے پارٹیکل ہیں، پورے یونیورس میں اتنے پارٹیکل ہیں، اتنے پارٹیکل صرف ایک انڈیویجول برین میں ہوتے ہیں. اب بتائیے کہ کتنی کیپیسٹی اس کی ہے، کتنی زیادہ کیپیسٹی اس کی ہے. ایک کتاب میں نے دیکھا کہ ایک آلپن جو ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ٹپ ہوتی ہے، جو سرسوں کے دانے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، تو مائنڈ میں اتنی جگہ میں کروڑوں ایکشن ری ایکشن ہوتے رہتے ہیں، انفارمیشن کا ایکسچینج ہوتا رہتا ہے. اب دیکھیں یہ جو مائنڈ آپ کو ملا ہوا ہے، آپ کہاں استعمال کر پاتے ہیں؟ یعنی کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ نے بھی اپنے مائنڈ کا 5% زیادہ استعمال نہیں کیا. تو اس دنیا میں ہم اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ اپنے مائنڈ کے سارے اس کے اندر جو پوٹینشیل ہیں، اس کے اندر جو کیپیسٹی ہے، اس کے لحاظ استعمال کر سکیں، کیونکہ یہ لمیٹڈ دنیا ہے. ہمارا مائنڈ جو ہے اس کی کیپیسٹی انلمیٹڈ ہے، لیکن یہ دنیا لمیٹڈ ہے، ہماری عمر لمیٹڈ ہے، ہر چیز لمیٹڈ ہے. تو خدا جو جنت خدا نے بنائی ہے، وہاں پر جب انسان کو موقع ملے گا رہنے کا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ آپ اپنے مائنڈ کو انلمیٹڈ طور پر استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے. آپ اپنے مائنڈ کو انلمیٹڈ طور پر استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے. پورا فلفلمنٹ ملے گا آپ کو وہاں پر، پورا فلفلمنٹ. یہ کتنی عجیب چیز ہے، کتنا انبلیویبل ہے بات، انبلیویبل ہے یہ بات. وہ جو ملے گا وہاں، وہ جو اگر دنیا میں دیا بھی جائے تو ہم بسٹ ہو جائے ہماری پرسنالٹی. وہ جو ہے، آپ غور کیجئے کہ گریک فلاسفر کا جو جوائے ہوا تھا، جس نے کہا تھا یوریکا یوریکا، وہ بلین ٹائم زیادہ ہوگا ہم کو پیراڈائز میں. اب دنیا میں کیا ہم اتنی کیپیسٹی ہے ہمارے اندر کہ اس جوائے کو برداشت کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کر سکتے ہم. یعنی وہ جوائے جو یوریکا والے کے لحاظ سے بلین ٹائم زیادہ ہوگی جنت میں، تو دنیا میں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. خدا ہماری پرسنالٹی میں ایسا ڈیولپمنٹ کرے گا، ہر مین کو سپر مین بنا دے گا خدا. وہ ہر آدمی کے اندر زبردست قسم کی اور صلاحیتیں جگا دے گا خدا. تب ہم وہ سپر جوائے لینے کے قابل ہو جائیں گے. یہ پیراڈائز. اب دیکھیے کہ جو لوگ اس چھوٹی سی دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پیراڈائز کو بھولے ہوئے ہیں، وہ کتنی بڑی نادانی کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی یہاں جو مفادات ہیں، یہاں جو انٹرسٹ ہے، کتنا کم ہے اس کے مقابلے میں، پیراڈائز کے مقابلے میں. تو خدا نے جو انسان کو بنایا، جو اس کو مائنڈ دیا، اس کی کیپیسٹی کا استعمال سوائے جنت کے کہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ تو ہمیں شیطان جو ہے چھوٹی چیزوں کو الجھائے رہتا ہے. جیسا کہ قرآن میں ہے کہ اولئک یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، کہ یہ لوگ جو ہے امیڈیٹ گین میں پھنسے ہوئے ہیں، امیڈیٹ چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں.
جو زیادہ بڑی چیز سامنے آنے والی ہے اس سے امیڈیٹ میں فیوچر کو بھولے ہوئے ہیں, ٹیمپرری میں اٹرنل کو بھولے ہوئے ہیں, تھوڑے میں بڑی چیز کو بھولے ہوئے ہیں. یہ ہے انسان کی کہانی. تو ان سب باتوں کے ساتھ جب آدمی کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تب اس نے صحیح معنی میں کلمہ کو پایا, تب کلمہ کو پایا. اور صرف جو اگر لپ سروس کرتا ہے تو وہ لپ سروس ہے, وہ کلمہ نہیں ہے. وہ رہنمائے زندگی. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے اتنا بھاری ہے یہ کہ اگر ایک طرف وہ رکھا جائے اور دوسری طرف زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تو کلمہ بھاری ہو جائے گا. آپ سوچئے ذرا, کیا لپ سروس اتنی بھاری ہو سکتی ہے, یا کاف لام میم ہے اتنا بھاری ہو سکتا ہے؟ آپ غور کیجئے. یعنی کیا کاف لام میم ہے اتنا بھاری ہو سکتا ہے کہ سارے زمین آسمان سے زیادہ بھاری ہو وہ, یا جو ہم لپ سروس کر دیتے ہیں وہ اتنا بھاری ہو سکتا ہے؟ یہ کلمہ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. کلمہ کی عظمت کو, کلمہ کے اندر جو گہرائی ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. کلمہ تو سچ پوچھے تو سب سے بڑی ریئلٹی کی ڈسکوری کا نام ہے, سب سے بڑی ریئلٹی. آپ غور کیجئے کہ کتنی بڑی یہ سچائی ہے کہ آپ یہ جان لیں, آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے, یہ ڈسکور ہو جائے کہ ادر دین گاڈ کسی کے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے, ساری بڑائیاں سے خدا کے لیے ہیں. اور پھر آپ یہ جان لیں کہ محمد بن عبداللہ پر خدا کی طرف وحی آئی. کتنی عجیب غریب بات ہے یہ کہ خدا کا فرشتہ وحی لے کر کے آئے ایک انسان کے اوپر. یہ کتنی انوکھی بات ہے یہ, اس کی آپ کو ڈسکوری ہو جائے. تو کلمہ ایک حقیقت ہے, کلمہ ایک معرفت ہے, کلمہ ایک ڈسکوری ہے. کلمہ ایک سمجھے کہ ایک یونیورسل بک ہے, سارے یونیورس کا کوئی اس میں کوئی جسٹ آ گیا ہے, یونیورسل وزڈم کا جسٹ آ گیا ہے کلمہ میں. تو ان ساری اہمیتوں کے ساتھ, اس سارے گیان کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں گیان, تو سپر گیان کا نام ہے کلمہ. سب سے بڑا گیان, سب سے بڑی معرفت, سب سے بڑی ڈسکوری, سب سے بڑی سچائی, اس کا نام ہے کلمہ. دیکھیے یہ جو لفظ ہوتے ہیں, جو ورڈ ہوتے ہیں, وہ صرف علامت ہوتے ہیں, سمبل ہوتے ہیں. جب بھی ہم کوئی لفظ بولیں, کوئی ورڈ بولیں, کوئی شبد بولیں, وہ شبد ہمیشہ ایک سمبولک ریفرنس ہوتا ہے کسی بڑی حقیقت کا. تو یاد رکھیے یہی بات یہاں بھی ہے کہ کلمہ کچھ ورڈز کا مجموعہ ہے, کچھ لفظوں کا مجموعہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کچھ ورڈ ہی تو ہے, کچھ لفظ ہی تو ہے یہ, لیکن لفظ ہمیشہ سمبل ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بھول ہوگی اگر ہم سمجھیں یہ جو ورڈ ہے اسی میں کوئی مسٹیریس کوالٹی چھپی ہوئی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو ورڈ ہے, کاف لام ہے, اسی میں کوئی مسٹیریس صفت چھپی ہوئی, کوئی منتر ہے. یہ منتر, یہ کوئی منتر نہیں ہے, یہ کوئی منتر نہیں ہے. اس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی سمبلائز کر رہے ہیں یہ الفاظ کسی اور حقیقت کو. تو یہ سمبولک ریفرنس میں کہہ رہا ہوں اس کو, اس حقیقت کو جاننا, اس حقیقت کو اپنے اندر اتارنا, اس حقیقت میں جینے لگنا.
یہ ہے کلمہ گوئی، یہ ہے کلمہ کو ماننا. یہ جو فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کہنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو آپ نے سمبولک ورڈ یوز کیے. یہ سمبولک ورڈ جو ہے اس سے آپ کو کلمہ کی حقیقت نہیں مل گئی. کلمہ کی حقیقت پانے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ یہ بول رہے ہیں یہ الفاظ، تو بولنے سے پہلے آپ اس کو جان چکے ہوں. پہلے جاننا ہے پھر بولنا ہے. جس نے یوریکا یوریکا کہا تھا، جانا کچھ بھی نہ ہو، اس نے خالی یوریکا یوریکا کہے تو کیا کوئی ویلیو ہوگی اس کی؟ آپ غور کیجیے، کوئی ویلیو نہیں ہوگی. یوریکا ویلیو جب ہے کہ اسے جانا ہو، نہیں جانا ہو تو کچھ بھی نہیں ہو. اس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ویلیو جب ہے جب کہ آپ نے جانا ہو، اس کو آپ نے ریئلائز کیا ہو، آپ نے ڈسکور کیا ہو. میں نے پھر وہ لپ سروس ہے خالی بس. یاد رکھیے یہ ستون ہے اسلام کا بہت بڑا، کلمہ. لیکن کلمہ ایک حقیقت کو بتا رہا ہے. وہ حقیقت کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو اس حقیقت کو ڈسکور کرنا، اس حقیقت کو ریئلائز کرنا، اس حقیقت کو اپنے اندر اتارنا، اس حقیقت پر اپنی زندگی کو ڈھالنا، اس حقیقت میں جینے لگنا. کلمہ آپ کے اندر خون کے دوڑنے لگے. کلمہ کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے گوشت اور خون میں شامل ہو جائے، وہ آپ کے رگوں میں دوڑنے لگے، تب آپ نے کلمہ کو پایا. جب تک وہ رگوں میں نہیں دوڑے، جب تک گوشت و خون نہ بنے، تب تک آپ نے کلمہ کو نہیں پایا. پھر آپ نے جو چیز پائی ہے وہ صرف لپ سروس ہے، اور لپ سروس کی ظاہر ہے کہ کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس بات کو جانیے اور پھر سے اس معاملے پر غور کیجیے اور سچے کلمہ گو بنیے تاکہ آپ خدا کی جنت کو پا سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.